یہ ذیلدار پارک آپ نے کہا نا یہ اچھرا والا, یہ تو بڑا معروف ہے, اور اب معروف اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر مولانا مودودی مدفن ہے یہاں پہ, اور جماعت اسلامی کے بانی آج اتنی بڑی تحریک, اور بلکہ جماعت اسلامی تو اب کئی ممالک میں ہے, تو مولانا مودودی کی فلسفی سے لوگ متاثر ہیں پوری دنیا میں. پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے, پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا مرکز بھی یہاں پر. تو یہ آپ کے بڑے یہاں پر جب تھے تو مولانا کس طرح یہاں پر آئے, ہوا کیا, واقعہ کیا ہے؟ یہ مولانا مودودی کے ساتھ میرے دادا کا نا جی یہ جماعت اسلامی بننے سے پہلے کا تعلق تھا. ایک دوستی ہوتی ہے, جیسے ایک فرینڈشپ ہوتی ہے, ایک بڑا بے تکلفی کا ایک تعلق تھا. تو مولانا مودودی جب پاکستان بننے کے بعد لاہور تشریف لائے تو الٹیمیٹلی پہلے تو ان کی رہائش کہیں اور تھی, اسلامیہ پارک میں شاید جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی تھی, اور اس کے بعد تو مولانا نے خود درخواست کی اور گزارش کی میرے دادا سے کہ آپ اشراق میں مجھے کوئی آپ کی پراپرٹیز ہیں تو آپ کو جگہ مل جائے. تو پھر یہ 5 ذیلدار پارک کی ہماری فیملی کی ملکیت تھی, تو یہ بالکل ابھی برانڈ نیو اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. تو میرے دادا نے پھر مولانا مودودی کو یہاں پر وہ لے کر آئے اور یہ مولانا کو کرائے پر یہ جگہ دے دی گئی. تو اس کے جہاں پر آج وہ ان کی قبر ہے, آج جہاں پر ان کی قبر بھی ہے, تو اس کے بالکل سامنے والا جو گھر تھا نا جی وہ 4 ذیلدار پارک وہ ہمارا تھا, ہماری رہائش وہاں پہ تھی, میری پیدائش بھی وہیں کی ہے. تو وہ الحمدللہ پھر ہمارے دادا اور والد صاحب کے ساتھ مولانا کا ایک بہت ہی اچھا ایک محبت کا ایسا تعلق تھا, اور پوری مولانا کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے, اور ہمارے خواتین کا آنا جانا اور ایک گھریلو لیول کے ایک تعلقات قائم ہوئے. تو پھر مولانا مودودی نے بعد میں یہ جب ہماری فیملی نے اس پراپرٹی کو بیچنے کا فیصلہ کیا تو مولانا مودودی کے کہنے پر جماعت اسلامی نے پھر اس کو پرچیز کیا, اور پھر مولانا مودودی نے بعد میں جماعت اسلامی سے یہ اس کو پیمنٹ دے کے اس کو پھر لے لیا, اور وہیں پر ان کی آج قبر بھی ہے, اور ابھی بھی وہاں پر 1-2 ادارے چل رہے ہیں. تو ایک بڑی اس کی یعنی ہمارے دادا اور والد صاحب مولانا کی جو یادیں ہیں, میری ذاتی تو ملاقات مجھے یاد نہیں ہے چونکہ میرا بہت بچپن تھا اس وقت جب مولانا کی وفات ہوگی, لیکن ان کے جنازے بڑوں سے تو آپ سنتے رہے, لیکن بڑوں سے ہم بہت فریکوینٹلی. اور جنازے کا وقت وہ تب بھی آپ چھوٹے ہوں گے؟ بالکل مجھے یاد ہے جی کہ جنازہ تھا تو میں اپنے گیٹ کے اوپر ہی اپنا دیوار پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تعزیت کے لیے, اور اس کے بعد پھر جب جنازہ ہوا تو قذافی اسٹیڈیم میں تو ہم جنازے کے ساتھ ساتھ گئے, اور جنازے کی حد تک مجھے یاد ہے کیونکہ مولانا آپ کے علم میں ہے کہ بیمار تھے, کافی عرصہ بیمار رہے, پھر امریکہ کے اندر چلے گئے, وہاں سرجری ہوئی تو وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی تھی. تو بہت بڑا جنازہ تھا, بہت بڑا جنازہ تھا, بہت بڑا جنازہ, میرا خیال پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے تھا. اور ظاہر ہے کہ مولانا کی جو شخصیت تھی ایک بڑی عبقری شخصیت تھی, ایک بڑے جینیس تھے اپنے دور کے, اللہ کی ذات نے ان کو علم کا ایک بہت بڑا چنک عطا کیا تھا. نہیں لیکن وہ آپ کے دادا کے تو دوست ہیں نا, جس طرح دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے آپ کچھ اور ہوتے ہیں, تحریک کے داعی ہوتے ہیں, تو آپ نے تو بڑے بے شمار واقعات سنے ہوں گے, یعنی بے تکلفی کے بھی اور ویسے بھی. کیا ان کی سادگی, یا ان کے پاس اتنے لوگ کہاں سے اٹھ کے آتے تھے, وہ جو مجالس ہوتی تھی وہیں پہ ہوتی تھی نا؟ بالکل, یہ مولانا مودودی کا جو طریقہ کار تھا نا جی, وہ عصر کے بعد ان کی ایک مجلس ہوتی تھی جہاں پر بڑی خوشگوار باتیں ہونی, اور بڑا ایک جو نیچرل ایک جو حصے مزاح ہوتی ہے مولانا کی وہ بھی تھی, اور بڑا وہ لوگوں کو انہوں نے ہنسانا اور خوش بھی رکھنا, ایک لیڈر کے اندر جو ایک کوالٹی ہوتی ہے خاص طور پہ. اور میں اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دادا نے بتایا کہ جب یہ ہماری فیملی نے فیصلہ کیا کہ یہ کوٹھی بیچنی ہے, اچھا, اور تو مولانا کو ہاں جی نہیں یہ فیصلہ پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کوٹھی بیچ دینی ہے, ٹھیک ہے. تو فیملی نے اپنا میرے دادا کو کہا کہ جی آپ مولانا سے کہیں کہ کوٹھی خالی کر دیں. اچھا, تو میرے دادا نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کوٹھی بجائے مولانا خالی کریں, یہ انہی کو میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ آپ یہ کوٹھی خود خرید لیں. ٹھیک ہے. تو میرے دادا جو تھے وہ میاں طفیل محمد صاحب مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے پاس گئے جو کہ امیر جماعت اسلامی اس وقت وہ بن چکے تھے, میاں طفیل صاحب تھے. تو میاں طفیل صاحب سے جب میرے دادا نے ذکر کیا تو میاں طفیل صاحب بڑے درویش منش آدمی تھے, انہوں نے فوراً کہا کہ میاں صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں, آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے خاندان سے کہیں کہ پراپرٹی بیچ دیں, ہم کوئی اور جگہ لے لیں گے. تو میرے دادا نے یہ بات سنی اور واپس آ گئے, اور شام کو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مولانا سے خود پوچھوں گا. تو شام کو جب عصر کے بعد بلکہ مغرب کے بعد انہوں نے ٹائم لے کے وہ چلے گئے اور مولانا سے بات کی کہ میں نے اس طرح میاں صاحب کو کہا ہے بیچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ بیچ دیں, تو ہم نہیں خرید سکتے. تو مولانا نے فوراً کہا کہ میاں صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ میرے پاس آ گئے, ہم انشاءاللہ آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے, ہمیں صرف تھوڑا سا آپ ٹائم لے دیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خود خرید لیں گے.
تو تب یہ میں آپ کو یہ آپ جو ایک واقعات ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کو ایک مولانا مودودی کی دور اندیشی اور آپ کو ایک مزاج کے فرق کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جو پراپر لیڈر ہوتا ہے وہ کتنا دور سوچتا ہے.